کیا آپ اپنی زندگی میں 15-20 سال کسی جگہ پر لگائیں اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کو آپ کے گھر والے کہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، یا آپ کو کہیں کہ تم پیسے بھیج، میں اتنے دیکھاں گا میں کی کرنا ہے، تینوں کچھ نہیں پتا، تو چھوٹا بچہ ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے لاہور میں اربن سٹی کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی، خاص طور پہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہیں، کویت، عمان، سعودی عرب وغیرہ میں، ان لوگوں سے کافی گفتگو ہوئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو خیر بات کہہ کر اپنی فیملیز کے لیے وہاں پر محنت اور مشقت کا کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو 10 سے 15 سال، 20 سال وہاں پر لگا کر آتے ہیں، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر آپ کو سٹیزن شپ نہیں ملتی اور آخرکار آپ نے اپنے پاکستان میں واپس آنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ سب لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے، میں آپ ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ان کنٹریز کے اندر مقیم ہے اس وقت، کہ آپ سب لوگوں کے ذہن میں یہ تو ضرور ڈالا جاتا ہے پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے کہ اگر آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں گے، آپ پلاٹ خریدیں گے تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ جن لوگوں کے کہنے پر اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں اور جب آپ 15 سے 20 سال لگا کر واپس آتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے ساری عمر کیا ہی کیا ہے۔ آپ وہاں سے اپنی جمع پونجی کر کے اکٹھی کرتے ہیں اور ہر مہینے جو ہے وہ واپس بھیج رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گھر والوں نے جو ہے آپ کو سپورٹ نہیں کیا، آپ کو سپورٹ کیا ہے انہوں نے، آپ لوگوں کو باہر بھیجا ہے، لیکن کیا آپ اپنی زندگی کا یہ فیصلہ بھی نہیں لے پاتے کہ آپ لوگوں نے کہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ آپ وہ لوگ ہیں جو بیرون ملک جا کر اس انوائرمنٹ کے اندر رہ کر ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کے گھر والے اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ کھاد والی دکان کے اندر انویسٹ کروا دیں گے آپ کو، لیکن کیا آپ اس وقت چھوٹے بچے نہیں تھے جب انہوں نے آپ کو باہر بھیجا اور وہاں پر آپ لوگ محنت مزدوری اور مشقت کر رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی سٹوری رکھنے جا رہا ہوں۔ ارشد، یہ ایک فرضی نام ہوگا۔ ارشد صاحب سے میری گفتگو ہوئی آج سے 3 روز قبل، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں عمان میں 15 سال سے مقیم ہوں، اور گزشتہ مہینے یعنی سپتمبر میں وہ پاکستان میں واپس آئے، اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اب واپس نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے اتنا ٹائم جو ہے غریب الوطنی میں گزارا ہے، اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ کچھ ٹائم گزرا، 10 سے 15 دن کے، ان کو احساس ہوا کہ وہ ایک اجنبی جگہ پر بسیرا کیے ہوئے ہیں اور ان کا اصل مقام وہی ہے جہاں پر وہ 15-20 سال گزار چکے ہیں، کیونکہ گھر والوں کا رویہ اور جو انہوں نے اتنی دیر سے وہاں سے گھر والوں کو پیسے بھیجے، اس کے بعد گھر آنے کے بعد ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اب یہ تو جانے والا نہیں ہے، ہماری جو روزی روٹی لگی ہوئی تھی وہ تو ختم ہونے والی ہے، اور جو اس بندے نے باہر سے پیسے بھیجے تھے وہ تو ہم نے ہڑپ کر لی ہیں، اور جو زمین تھی آبائی وہ ہم بیچ کر کھا چکے ہیں، کیونکہ اس وقت والد صاحب حیات تھے اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ والد صاحب کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ بک رہا تھا۔ لیکن اب والد صاحب بھی نہیں رہے، اب اس کو حصہ بھی چاہیے ہوگا، لیکن جیسے جیسے چیزیں کھلتی چلی گئیں، ارشد صاحب کی دنیا جو ہے اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی۔ آخرکار یہاں سے جب کچھ نہ ملا تو ارشد صاحب واپس چلے گئے۔ واپس جا کے انہوں نے مجھے کال کی یوٹیوب سے، تو انہوں نے مجھے کہا آج سے 5 سال 4 سال قبل مجھے اسی طرح موقع ملا تھا کہ لاہور میں کسی جگہ پر میں انویسٹ کر سکوں، لیکن گھر والوں نے اور بڑے بھائی نے یہ کہا کہ بھئی فراڈ ہو جاتا ہے، تم تو باہر بیٹھے ہو، ہم کیسے جا کر دیکھیں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے میں ڈفرینٹ جگہوں پر پلاٹ لیتے لیتے رہ گیا۔ آج جب وہ واپس چلے گئے ہیں تو انہیں اس چیز کا بہت زیادہ افسوس ہے، اور اسی افسوس کو ختم کرنے کے لیے اور جو بچا کچا وقت ان کے پاس ابھی موجود ہے اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں گے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے فراڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اوتھینٹک کمپنیز کے ساتھ انویسٹ کریں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کے فراڈ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ بیسیکلی پاسٹ 3-4 ڈیز کے اندر جو میرے ساتھ یہ واقعات سننے کو مل رہے ہیں مجھے اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے، اس کی وجہ سے میں منٹلی طور پر کافی زیادہ جو ہے نا وہ ایک کشمکش کا شکار تھا کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ اب جو ایک کامن نیریٹو بنا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کانٹیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے بعد، لیکن وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ گھر والے ان کے ساتھ مشورہ کرنا ہے، تو گھر والے تو کبھی بھی آپ کو آپ کی چیز بنانے نہیں دیں گے، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ سٹیپ لینے جا ہی رہے ہیں تو آپ سٹیپ لیں پراپر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، پراپر چیزوں کو سمجھنے کے بعد۔ میری ویڈیوز پلے لسٹ کے اندر موجود ہیں جس میں آپ پلاٹس کے حوالے سے کامن مسٹیکس جو ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ اس وقت لاہور کے اندر ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں اربن سٹی لاہور کی، یہاں پر ہمارے پاس لمیٹڈ سی انوینٹری اویلیبل ہے 10 مرلہ پلاٹس کی۔ میں نے لاسٹ ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ مین روڈ کے اوپر 10 مرلہ کے محدود 25 پلاٹس ہیں، جس میں سے ہمارے پاس اس وقت جو ہے 18 پلاٹس جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں، ریمیننگ ہمارے پاس چند پلاٹس اویلیبل ہیں۔ کسی بھی اوورسیز پاکستانی بھائی کو اگر لاہور کے اندر 10 مرلہ جو کہ سب سے سستا ترین ہے، جو کہ آپ صرف 7 لاکھ روپے سے
बुकिंग करवा सकते हैं। पेमेंट प्लान आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसमें 5 मरला भी अवेलेबल है, 3 मरला भी अवेलेबल है, लेकिन 10 मरला के हवाले से जो कि प्राइम लोकेशन पर आएगा 7 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट है, 27,500 रुपये उसकी माहाना किस्त बनती है और सिर्फ 35 लाख रुपए उसकी टोटल कॉस्ट है। आप बुक करवा सकते हैं और दिए गए नंबर पर रब्ता करके। अगर आपको भी इन्हीं मसाइल का सामना है, अगर आप भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर मेहनत मुशक्कत से काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि आप अपनी आंखें खोलें कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या फ़ैसला करना है। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।